السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی حضرات درود شریف پڑھیں. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العلي العظيم. طلبگار کو خدا دیتا ہے دین، طلبگار کو خدا دیتا ہے دین، بے طلب سے لیتا ہے چھین. روزے محشر کی جاں گداز بود، اولین پرشش نماز بود. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی. اس میں خدا ہماری تعریف کر رہا ہے، اس امت کی تعریف یعنی بخان کر رہا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ امت ایسی خوبصورت، ایسی ان کی تعریف کر رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں میں نے نفع رسانے کے لیے پیدا کیا ہے. اور کیوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اس امت کے ضمن خدا نے لگایا. امر بالمعروف کہتے ہیں اچھائی کا حکم، نہی عن المنکر برائی سے روکنا. جب تک بندہ اچھائی کا حکم کرتا رہتا ہے اور برائی سے لوگوں کو روکتا رہتا ہے تو اللہ کے انعامات اس پر برستے رہتے ہیں. اور جب بندہ یہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر خدا کے عذابات بھی آتے رہتے ہیں. کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کہیں کاٹا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ بندے نے اس طریقے کو چھوڑا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. اور اس دین پر ہمارا لگا کچھ نہیں ہے دوستو. اگر کچھ لگتا تو قیمت ہوتی. ہم نے ایک رومال خریدا، ایک ٹوپی خریدی ہے، اگر یہ گم ہو جائے تو ہم اسے تلاش کرتے ہیں کیونکہ 50-100 روپیہ اس پہ لگا ہے. لیکن دین پہ کچھ نہیں لگا ہے، اسے تلاش نہیں کرتے. کوئی پوچھتا نہیں ہے مولوی صاحب یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے، اب یہاں کیا کرنا چاہیے، ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے، اب یہاں کیا کرنا چاہیے، ہم اپنی بچی کو ودا کر رہے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے. کوئی نہیں پوچھتا. کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے پوچھتے ہوئے. جب ہم پھنس جاتے ہیں کیس کے اندر تو وکیل چاہے بچہ ہو، باپ اس سے پوچھے گا یہ قانون کیسا ہے. اب اس کو شرم نہیں آتی، اپنے بچے سے پوچھ رہا ہے. تو دوستو اسلام کے اندر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. جو ہم سے زیادہ جانتا ہے اسے پوچھو کیا ہمارے رسول کیا کرتے تھے. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا. وہ تربوز اس کے سامنے لایا گیا. اب وہ اللہ کے رسول کی سنت پہ کیسے عمل کرنے والا تھا. علماء بیٹھے تھے، کہا کہ تربوز کاٹ کے کھانا سنت ہے یا توڑ کے کھانا سنت ہے. علماء نے کہا اس بارے میں ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کیسے کھایا پتہ نہیں. اس بزرگ نے کہا جب پتہ نہیں ہے تو لے جاؤ، میں نہیں کھاتا. اگر میں کاٹ کے کھاؤں، رسول اللہ نے توڑ کے کھایا ہو، میں توڑ کے کھاؤں، رسول اللہ نے کاٹ کے کھایا ہو تو یہ نافرمانی ہو جائے گی، میں کھاتا ہی نہیں. حالانکہ ایسا مسئلہ بھی کچھ نہیں ہے، وہ اپنا اپنا عشق تھا. محترم بزرگوں اور دوستوں، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی، نور نظر، جب ان کا آخری ٹائم آیا، جب ان کی موت نزدیک آئی تو علی کو بلایا اور کہا اے علی مجھے اچھی طرح غسل دینا، کفن پہنانا اور مجھے رات کو لے جانا، کسی کو خبر مت کرنا. میرا جنازہ رات کو نکالنا اور کسی کو خبر مت کرنا. حضرت علی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ ہو اور لوگوں کو خبر نہ ہو. میں مدینے والوں کو بلاؤں گا، سارے خاندانوں کو بلاؤں گا. فرمایا نہیں. آخر پوچھا کیوں نہیں؟ کہا علی سن، میرے بابا جان نے کہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹی پردہ کرنا،
تو جب تک میں زندہ تھی اللہ پاک نے مجھے پردہ کرنے کی توفیق دی اور میں پردے سے رہی. کسی بندے نے میرا ایک بال بھی نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد میرا جنازہ بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے. اپنا اپنا ایمان ہے, ہم کندھا لگا سکتے, ایسا نہیں کہ جائز نہیں ہے, جائز ہے, لیکن اس کا ایمان تھا. جب ایمان بہت بلند پہنچ جاتا ہے تو پھر بندے کو آسانیاں نہیں دکھتی. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی ہے, چھپ چھپ کے نماز پڑھتی تھی, لیکن جب اس کا ایمان ظاہر ہو گیا, فرعون کے سامنے آ گیا, تو کہنے لگی فرعون میں بکنے والی نہیں ہوں. حالانکہ وہاں کہہ سکتی تھی میں نے موسیٰ کو مانا نہیں, میں نے خدا کو نہیں مانا, مجھے معاف کر دو. تو یہ جائز ہے, انسان مجبوری میں پھنس جاتا ہے تو کفر کلمات کہہ سکتا ہے, لیکن اس کا ایمان ایسا تھا, اس نے کہا میں موسیٰ کو مانتی ہوں, اس کا کلمہ پڑھتی ہوں, تجھ سے جو ہو سکے کر. اس نے کوڑے لگائے اور بدن کو سیدھا کر کے ننگی کری سامنے, لوگوں کے سامنے, اور کیل لگائی بدن میں. تو آخری دعا کی کہ اللہ مجھے جنت میں اچھا گھر عطا کر. اللہ کی قدرت دیکھو کہ اس سلسلے میں اللہ نے دیا کیا. اس نے گھر مانگا تھا تو خدا نے گھر بھی دیا, گھر والا بھی دیا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے پردہ فرمانا ہوا, آخری ٹائم آیا, تو کہنے حضرت خدیجہ کا جب آخری ٹائم آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ اب تم اللہ کے یہاں پہنچ جاؤ گی تو میری 2 بیویوں کو وہاں سلام دینا. حضرت خدیجہ سوچنے لگی سب سے پہلی نکاح تو مجھ سے ہوا, سب سے بڑی بیوی تو میں ہوں, اور رسول اللہ کی 2 بیویاں جنت میں کون ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہاں آپ کی بیویاں. فرمایا ہاں, ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور ایک عیسیٰ کی ماں مریم, یہ دونوں میری بیوی ہیں. اللہ نے میرا نکاح جنت میں ان سے کروایا. تو اللہ نے گھر بھی دیا, گھر والا بھی دیا. تو میں سفارش کر رہا تھا سیدہ فاطمہ کا. تو جب انتقال ہو گیا اس سے پہلے فاطمہ نے کیا کام کیا, چکی سے آٹا پیس کے رکھا, پانی بھر کے لائی, یعنی پورا علی کا انتظام کر دیا پہلے سے, پھر اپنی جو ہے جان نکلی ان کی. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رات کو جنازہ نکالا تو ایک علی تھا, ایک حسن, ایک حسین, 3 تھے, چوتھا پایا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اللہ کی قدرت صحابی آیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے بھیجا ان کے دل میں ڈالا, چوتھا پایا اس نے اٹھایا اور قبر پہ لے گئے. قبر کھودی گئی, ابو ذر اندر گھسے اور قبر سے بات کی کہ اے قبر خبردار, تجھے پتا ہے کس کا جنازہ ہم لائے ہیں؟ کیونکہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج شہداء لوگ جو سید خاندان کے لوگ ہیں, اللہ ہر مسلمان کو جو ان کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ لوگ, سارے لوگ برابر نہیں ہوتے, کچھ لوگ تقریروں میں کہتے ہیں کہ سید کو سوال جواب نہیں ہوتے. دوستوں کسی کے سوال سب کو ہوگا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں سید کو سوال جواب نہیں ہوتی. دوستوں سوال جواب تو فاطمہ کو ہو رہی ہے, سید کی جو ماں ہے. کہا قبر خبردار, تیرے اندر کس کا جنازہ آ رہا ہے؟ یہ سید الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے, دل کا ٹکڑا ہے, جگر کا ٹکڑا ہے. اور سن یہ علی مرتضیٰ کی بیوی ہے, اور سن یہ حسنین کی ماں ہے, حسن و حسین کی ماں ہے, اور سیدہ فاطمہ اس کا نام ہے. قبر سے آواز آئی اباذر ذرا سنبھل کے بات کریں, یا حسب نسب مت گناؤ, یا یہ مت بناؤ کہ یہ فلاں آدمی ہے, یہ فلاں آدمی ہے, اتنا بڑا ہے, یا عمل چلے گا. یہ فاطمہ کے لیے جواب نہیں تھا, یہ امت کو بتانے کے لیے تھا. فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی, وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. اللہ والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ سارے لوگ پل صراط پر سے گزریں گے. پل صراط ایک ایسا راستہ ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے. 1500 برس کا راستہ ہے, 500 سال چڑھائی, 500 سال ڈھائی اور 500 سال جو ہے لمبائی. 1500 سال کا راستہ, اس کے نیچے جہنم بچھی ہوئی ہے. اب جو بندہ جتنا ایمان اس کے اندر ہوگا اس حساب سے اس کے پار ہوگا. تو سارے نبی وغیرہ سب پار ہوں گے. تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب فاطمہ کا نمبر آئے گا, جب فاطمہ کا نمبر آئے گا پل صراط سے گزرنے کا, فرشتہ اعلان کرے گا آدم صفی اللہ,
نوح نبی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سارے انبیاء کرام، سارے شہداء کرام، سارے ولیوں ابدالوں، سنو، اپنی نظریں جھکاؤ، نبیوں سے کہہ رہا، اپنی آنکھیں بند کرو، کیوں؟ سیدہ فاطمہ پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ یہ اللہ نے رتبہ دیا ہے اس مائی کو۔ وہ مائی بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بیٹی ہے، لیکن ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ آئے، اپنی بیٹی کے گھر آئے، ساتھ میں ایک صحابی تھا، فرمایا بیٹی میں آ سکتا ہوں؟ کہا ابا جان آنے سے پہلے اپنی چادر کو ڈال دی، اپنی چادر مبارک اندر پھینکی، گھر میں چادر پھینکی، بیٹی نے پردہ کیا، پورا پردہ کیا، آدھا پردہ تو تھا ہی، پورا پردہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور پوچھا بیٹی چادر کیوں مانگی؟ کہا ابا جان بدن ڈھانکنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا۔ آئے دو جہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہے دوستو، آج ہم کتنے ایسو آرام میں ہیں، ہمارے اوپر کتنے اللہ کے کرم ہیں۔ ایسا زمانہ تھا کہ لوگ بغیر موسم کے پھل نبیوں کو ملا کرتے تھے۔ مریم پھل کھا رہی ہے، لکڑیاں پوچھتے ہیں کہ مریم کہاں سے آیا؟ موسم بھی نہیں ہے انگور کا، کہاں خدا نے دیا ہے، آج موسم بھی نہیں ہے، ایک آدمی معمولی آدمی کھا رہا ہے، جو چیز نبیوں کو ملتی تھی آج وہ ہمیں مل رہی ہے، لیکن ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ کوئی بندہ ہمیں انعام دیتا ہے، کوئی یا 2 کلو 4 کلو اگر ایپل لا کے ہمیں دے دے رہے، ہم اس کا شکرانہ کرتے ہیں، بہت اچھا ہے یہ بھائی صاحب، اس نے ہمیں یہ دیا یہ دیا۔ خدا کہتا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے، اس نے بازار سے 5 روپے سے خرید کے تجھے دیا ہے، بعد میں لگایا کس نے ہے، اس کے اندر رنگ روپ کس نے بھرے ہیں، اس کا تو شکر نہیں کرتا، ایک معمولی سے انسان کا شکر ادا کرتا ہے۔